اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین۔ آج انشاءاللہ ہم اپنا جو اگلا بیان ہے، اگلا درس قرآن ہے، وہ سورہ الکوثر 108 نمبر سورہ ہے، اور ہمارے پاس جو قرآن مجید ہے اس کا 793 نمبر صفحہ ہے۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ بظاہر بہت مختصر 3 آیات ہیں اس سورہ میں، اور لیکن اپنے سبجیکٹ کے لحاظ سے، مضمون کے لحاظ سے اس میں بہت ہی زیادہ بلاغت اور فصاحت ہے۔ یہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بے شک ہم نے آپ کو عطا کی الکوثر، خیر کثیر، فصلی لربک وانحر، تو آپ کیا کریں اس کوثر کے ملنے کے سبب، پھر آپ کیا کریں کہ صلاح کریں اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے لیے صلاح کریں، وانحر، اور قربانی دیں۔ انا بے شک شانیہ کا هو الابتر، بے شک جو شخص آپ سے عداوت اور بغض رکھتا ہے وہ اس کا قطع ذکر ہو جائے، اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا، یعنی مقطوع ذکر، اس کا ذکر بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو اس حوالے سے یہ ایک بظاہر ایک چھوٹی سورہ ہے، لیکن ہم اس کو شروع کرتے ہیں پہلی آیت سے ہی، تھوڑا سا اس کے مفہوم پہ غور کرنا شروع کرتے ہیں۔ جو کوثر لفظ ہے، اس کا عربی کے اندر جو مفہوم ہے، اس کے اندر کئی لوگ اس کو کسی ایک جنت کی نہر کی طرف بھی کرتے ہیں منسوب، کہ کوئی جنت کی نہر کا نام کوثر ہے۔ بہت سے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر عطا کیا، اس حوالے سے یہ لفظ ہے الکوثر۔ اور کوثر کا اپنا لفظ جو عربی میں ہے، اس کا ایک مطلب سخی انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو سخاوت میں جو شخص بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے اس کو بھی کوثر کہتے ہیں۔ یہ جو لفظ کوثر ہے، اس کے ساتھ آپ دیکھیں تو یہ الکوثر یعنی کثرت کی بھی ایک ایکسٹریم فارم بتایا جا رہا ہے اس لفظ کے اندر، یعنی ابنڈنس جسے کہتے ہیں انگریزی میں، کہ بے انتہا، کثیر، الکوثر۔ تو یہاں ذرا اس لفظ کے اوپر جب ہم مفہوم پہ غور کرنا شروع کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ہم نے عطا کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی دنیا میں، تو ہم ذرا غور کرنا شروع کرتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کیا چیزیں عطا کی تھیں۔ تو میرا خیال ہے سب سے پہلے ہم اس کے لیے 158 کا مطالعہ کرتے ہیں، سورہ الاعراف، اور اس کی 158 نمبر 158، 7 نمبر سورہ، 158 نمبر آیت۔ پیج نمبر جو ہمارے پاس قرآن مجید ہے اس کا 210 نمبر پیج ہے۔ جی کہ نکل آیا سب کا، تو قل یا ایھا الناس، قل یا ایھا الناس، یہ ایڈریس کیا جا رہا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ الناس سے کہہ دیں، اے انسانوں، ان کو پکارا جا رہا ہے الناس کو، جنرل ہیومینٹی آن دا ہول کو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ بے شک میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں تم سب کے سب کی طرف۔ یہ پوری مین کائنڈ کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، انسانیت، بنی نوع انسان کو ایڈریس کر کے کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ ایڈریس کریں، سب کو کہیں کہ میں جو رسول اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، رسالت کے منصب پہ فائز ہوا ہوں، یہ تم سب کے لیے ہے، میرا پیغام جو ہے وہ تم سب کے سب کے لیے۔ یہ بات بڑی اہم ہے اس ایڈریس کے اندر، اس خطاب کے اندر، کہ اس سے پہلے جو رسول گزرے، خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، وہ ایک خاص قوم اور ایک خاص زمانے کے حوالے سے آئے تھے۔ خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم کے لیے آئے تھے،
اور عیسیٰ علیہ السلام although ان کا جو میسج تھا وہ آفاقی تھا، اس کو وہ عالمگیری تھا، لیکن ان کا بھی جو ان کے جو جن لوگوں سے وہ مخاطب تھے وہ بھی بنی اسرائیل کے لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو اپنا پیغام قرآن مجید بھیجا ہے وہ آفاقی حیثیت رکھتا ہے، یونیورسل حیثیت رکھتا ہے، اور وہ زمانے اور کسی خاص حالات کے لیے نہیں آیا تھا، وہ ٹائم لیس ہے، وہ ہر آنے والے دور کے لیے وہ پیغام ہے، اور ہر آنے والے انسان کے لیے وہ پیغام بھیجا گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایڈریس کر کے انسانوں کو کہا انی یا کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں جو بھیجا گیا ہوں وہ تم سب کے سب انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ جو یہ میسج، یہ قرآن جو بھیجا گیا ہے، یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے، آنے والے زمانوں کے لیے بھیجا گیا، ان کی ہدایت کے لیے۔ اس لحاظ سے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت تھی۔ بلکہ میں اگر آپ اجازت دیں میں آگے بھی اگلی حصہ بھی اس کا مکمل کرتا ہوں آیت کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نَلَّذِی لَہُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اسی کا ہے، اللہ کا ہے۔ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، وہی ڈیل کرتا ہے لائف اور ڈیتھ۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے اس سبب تو اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر۔ یہاں پہ لفظ الامی آیا ہوا ہے، الامی سے یہاں مراد ہمیشہ یہ لیا جاتا ہے کہ ان لیٹرڈ، حالانکہ ان لیٹرڈ سے یہاں مراد اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں ہے۔ ان لیٹرڈ اس معنوں میں لیا جا سکتا ہے کہ وہ قوم، وہ ام القریٰ، وہ بستیوں کی ماں جس میں یہ قوم رہتی تھی اور جس میں یہ رسول، اللہ کے رسول آئے تھے، اس قوم کے پاس اس سے پہلے کوئی ہدایت کی کتاب نہیں آئی تھی۔ جی السلام علیکم۔ یہ صفحہ نمبر 210 ہے، آیت نمبر، یہ سورہ 7 ہے، سورہ الاعراف، اور اس کی آیت نمبر 158 ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ خطاب ہی ہو رہا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، کہ آپ لوگ کیا کریں، پھر ایمان لائیں اللہ پر اور ان کے رسول پر۔ رسول وہ النبی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی کر دیا ہے النبی الامی، وہ نبی جو الامی ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نبی جن کے پاس اس سے پہلے کوئی اور، اس قوم کی طرف بھیجے گئے نبی جن کے پاس اس سے پہلے کوئی اور کتاب نہیں نازل ہوئی تھی، آئی نہیں تھی، پہنچی نہیں تھی ہدایت کی کوئی اور کتاب اللہ کی طرف سے۔ اس قوم میں یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ نہیں ہوا، جاری نہیں ہوا، بلکہ وہ سلسلہ جو تھا بنی اسرائیل کی طرف چلا گیا، وہاں پہ ایک کے بعد دوسرے نبی آتے رہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے اس قوم کو کہ اس قوم کے نبی جن کی طرف اس سے پہلے کوئی اور کتاب نہیں بھیجی گئی، تو وہ لوگ اس لحاظ سے اس چیز کو جانتے نہ تھے، نہ جاننے کی وجہ سے بھی الامی کہا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ امی اس قوم کا، اس بستی کے نام کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، یعنی ام القریٰ، بستیوں کی ماں، مکہ۔ الذی یؤمن باللہ، تو تم لوگ کیا کرو کہ ایمان لاؤ اللہ پر، وکلماتہ، اور اس کے کلمات پہ، اس کے کلمات بشارت پہ، وہ کلمات جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بیان کیے، ہم تک بھیجے ہیں، واتبعوہ، اور ان کلمات کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم لوگ کیا کرو، ہدایت پاؤ۔ تو یہ ہے پہلا خطاب، یعنی آپ کے لیے میں صرف اس معنوں میں، کیونکہ سورہ الکوثر ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو خیر کثیر عطا فرمائی ہے اس کے حوالے سے کیا کیا بیان ہوا ہے قرآن مجید میں۔
تو سب سے پہلی چیز جو ہم نوٹس کر رہے ہیں یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء کے مقابلے میں یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کا جو میسج تھا، ان کی جو رسالت تھی، وہ تمام انسانوں کو ایڈریس کیا گیا تھا، اس وقت بھی جو موجود تھے اور آنے والے زمانے کے لیے بھی، کیونکہ ان کے ذریعے جو اللہ نے اپنا قرآن بھیجا تھا وہ ان انسانوں کے لیے بھی تھا، اور آج بھی ہر انسان کے لیے اور رہتی دنیا کے لیے تمام انسانوں کے لیے یہ پیغام جاری رہے گا. تو یہ ان کا شرف تھا. اچھا، اب ہم دوسری چیز جو دیکھتے ہیں، اور وہ چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اور اس پیغام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پہ ایک بہت بڑی رحمت فرمائی، اور اس کا اظہار جو ہے وہ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو وہ ہمیں ملتا ہے 21:107 میں، سورہ الانبیاء کی 107 نمبر آیت. چار سو 18 صفحہ ہے، 107 نمبر آیت ہے، سورہ الانبیاء 21 نمبر. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے اور تمام جہانوں کے انسانوں کے لیے، عالمین تمام اقوام کے معنوں میں بھی آتا ہے، رحمت بنا کے بھیجا. یعنی اللہ نے اپنی گریس، اپنی رحمت کا ایک ثبوت بنا کے بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہ اس کا ایڈریس تمام بنی نوع انسان، آنے والے تمام زمانوں کے لیے. اور اس چیز کے ساتھ ساتھ ایک اللہ تعالیٰ نے اور بھی ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات بتائی، وہ 33 نمبر سورہ الاحزاب کی 40 نمبر آیت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کہا ہے. جی یہ پیج نمبر ہے 538، 538، سورہ الاحزاب 33 نمبر ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 40. جی کہ نکل آئیے تو ما کانا محمد، یعنی محمد نہیں ہے، محمد آبا احد من رجالکم، تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. ولیکن رسول اللہ، بلکہ وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول، وخاتم النبیین، یعنی اللہ کے رسول بھی ہیں، اور ساتھ کیا ہے؟ وہ سٹیمپ ہیں، وہ مہر ہیں. وہاں ان کے آنے کے بعد خاتمہ ہو گیا ہے نبوت کا اس فارم میں، جس فارم میں اللہ تعالیٰ بھیجا کرتے تھے اپنے انبیاء کو عوام الناس کے لیے. تو یہ ان کا بہت بڑا ایک شرف ہے، ایک ان کی بہت بڑی ایک ان کی امتیاز ہے باقی انبیاء کے مقابلے میں. وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز سے واقفیت رکھتا ہے. یہاں سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ان کی شرف و وجد، ان کا جو الکوثر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کن معنوں میں دیا ہے. اور سب سے بڑی جو ان کے پاس ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رحمت کا جو اظہار کیا ہے وہ ہمارے لیے قرآن حکیم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر بھی کہا ہے. تو اس کے لیے میں چاہوں گا سب سے پہلے آپ ایک آیت ہے جی 269 سورہ البقرہ کی 270 نمبر 269 نمبر آیت. جی 56 پہ جی، بلکہ میں چاہوں گا اس سے پہلے نا آپ یہ اس آیت پہ آنے سے پہلے 3:58 کا مطالعہ بھی کریں. 3:58 جی 3:58 سورہ آل عمران کی 58 نمبر آیت.
یہ تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ اس آیت کے حوالے سے 269 کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو تھوڑا سا دینا چاہ رہا ہوں. 70 پیج ہے. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم. ہم تم کو یہ آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں، بعض اور نصیحت پڑھ کر سناتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ ہم تمہیں یہ آیات اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ کر سناتے. الذکر الحکیم، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو، جس کا نام الذکر بھی ہے، الحکیم بھی کہا ہے، حکمت سے اور دانائی سے بھری ہوئی باتیں جو ہماری یاد دہانی کے لیے اور شرف و مجد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں. تو ایک قرآن کا نام الحکیم بھی ہے. اسی طرح سے سورہ البقرہ کی 105 نمبر آیت بھی اگر آپ دیکھیں، یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا میں نے کہا ڈسکس کر لیں اصل جو سبجیکٹ ہے اس پہ آنے سے پہلے. یہاں اگر آپ دیکھیں تو 20 نمبر پیج کے آخر میں یہ شروع ہوتی ہے آیت 105 نمبر سورہ البقرہ. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. جو لوگ کافر ہیں، اہل کتاب یا مشرک ہوں، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر نازل ہو. یہاں پہ جو نزول، یعنی وحی کا جو نزول ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ نے اسے خیر کہہ کے پکارا. تو وہاں پہ ہم نے دیکھا سورہ آل عمران میں کہ اللہ تعالیٰ الذکر کو الحکیم کہہ رہے ہیں، حکمت سے بھری ہوئی باتیں. اور یہاں پر خیر کہا جا رہا ہے اس کو جو نازل ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اب آپ 269 پہ آئیے گا، سورہ البقرہ کی 269 نمبر بس. ففٹی سکس پیج ہے، 56 نمبر پیج ہے. اور یہ سورہ البقرہ 2 نمبر اس کی 269 269 نمبر آئے. یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے الحکمہ عطا کرتا ہے. ومن یؤت الحکمت، اور جس کو الحکمہ عطا ہوتی ہے، فقد، تو یہ بات جان لیں، اوتیا خیرن کثیرا. جس کو الحکمہ عطا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اس کو ہم نے کیا کیا ہے، عطا کیا ہے خیر کثیر. وہ چیز جس کے اندر خیر ہی خیر ہے، شدید یعنی کثرت ہے خیر کی. وما یذکر الا اولو الالباب، اور یاد دہانی صرف وہی لوگ، ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو کیا کرتے ہیں، الا اولو الالباب، جو لوگ عرق ریزی کرتے ہیں، ایسنس نکالتے ہیں. یہ یاد دہانی، شرف و مجد صرف ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے. یہ آیت بڑی کلیئرلی آپ کو بتاتی ہے کہ جو قرآن حکیم ہے اس کے حوالے سے اس کا ملنا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونا، اس کے اندر غور و فکر کرنا انسان کے لیے خیر کثیر کا باعث بنتا ہے. اسی سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم عطا کرتے ہیں الحکمہ. تو اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے یہ جو الحکمہ ہے. اسی لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا انا آتینا کل کوثر. تو یہاں ہمیں اس بات کے حوالے سے بڑا کلیئرلی پتہ چل گیا ہے کہ الکوثر سے کیا مراد ہے، اور اس سے کثرت سے کیا مراد ہے. آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا اگلی آیت کی طرف آتے ہیں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. یہ اگر پیج ہے 793، اس پہ اگر آپ واپس آ جائیں. پھر کیا کریں، اس الکوثر کے ملنے کے سبب پھر آپ لوگ کیا کریں، صلاح کریں لی ربی کا، اپنے رب کے لیے، ونہر، اور قربانی دیں. صلاح کا جو لفظ ہے، اس لفظ کے حوالے سے یا صلاۃ کے لفظ کے حوالے سے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ صلان یا صلاؤن لفظ جو ہے اس سے مشتق ہے. صلاؤن لفظ جو ہوتا ہے وہ آگ کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے. تو صلاؤن سے مشتق یہ لفظ یعنی ڈیریویٹو ہے اس لفظ کا، یہ صلاۃ جو لفظ ہے اسی میں سے نکلا ہے.
صلات کے مفہوم میں دعا بھی شامل ہے، صلات کے مفہوم میں تحسین و تبریک بھی شامل ہے، صلات کے مفہوم کے اندر آپ کو تائید تعظیم بھی نظر آتی ہے، اور یہی مختلف معنوں میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. اس کو ہم دیکھتے بھی ہیں. صلی جب کوئی شخص کرتا ہے، صلی الرجال جب کسی کے بارے میں بولا جاتا ہے تو بولا اس طرح جاتا ہے کہ صلی وہ چیز جو آپ کو آگ سے بچا لی، یعنی اس شخص نے وہ عمل کیا جس سے وہ آگ سے بچ گیا، یعنی اس لفظ کے ماخذ کے سے اپنے آپ کو سلب کر لیا، یعنی اپنے بچاؤ کر لیا اس لفظ کے ماخذ سے. تو صلی بالکل اسی طرح سے بولا جاتا ہے، صلاؤن سے نکلے ہوئے لفظ کو جب صلی کہا جاتا ہے، جس طرح سے آپ مرادہ بولتے ہیں، بیماری سے بچنا کے معنوں میں مرادہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو عربی میں جو صلی لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ وہ شخص جس نے اپنا آگ سے بچاؤ کر لیا. اور یہ لفظ مشتق میں نے کو بتایا کہ صلاؤن سے ہے، جس کو عربی میں آگ کہا جاتا ہے، اور عموماً دوزخ کی آگ مراد ہوتا ہے. صلات کے مفہوم میں ایک چیز جو شامل ہے وہ ہے وہ صلات الصلات بھی جو ہم عبادت کے مفہوم کے لیے بولتے ہیں، کیونکہ وہ جو سارے کی ساری ہماری عبادت ہے وہ دعا پر مشتمل ہے. اسی دعا کے مفہوم کی وجہ سے اس عبادت کو بھی الصلات کہا جاتا ہے. اور الصلات جو ہے تمام جتنی بھی شریعت پہلے آئی ہیں اس میں عبادت کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. تو ہم اس کے مختلف جو استعمال ہیں اس کو انشاءاللہ جلدی دیکھتے ہیں چند حوالوں میں. تو شرف و مجد کے حوالے سے میں چاہوں گا آپ 3356 نکالیے. تعظیم کے معنوں میں یہاں پہ آپ کو اس کا استعمال نظر آتا ہے. سورہ الاحزاب اس کی 56 نمبر آیت. جی نکل آئے تو 541 صفحہ ہے، 33 نمبر سورہ، 33 سورہ ہے الاحزاب، اور اس کی آیت ہے 56. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کی جو طاقتیں ملائکہ جو فورسز ہیں، یصلون علی النبی، تو وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ تائید کرتی ہیں، وہ تحسین کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا ایھا الذین آمنوا، تو اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تو تم لوگ بھی یہی کام کرو، تم لوگ بھی تائید کرو اپنے نبی کی، اور کیا کرو؟ وسلموا تسلیما، اور اپنا سر جو ہے وہ تسلیم خم کرو، ان کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، ان کے لائے ہوئے دین کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو. تو یہاں یہ چیز جو ہے تائید تحسین کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے یہ لفظ. اسی طرح سے اب اس کا مفہوم چونکہ ہم نے کہا تھا کہ عبادت کے حوالے سے بھی استعمال ہوتا ہے، تو وہ 4:103 میں اگر آپ نے دیکھنا جی جی 116 پیج ہے. جی اگر نکل آئے تو یہ سورہ النساء اس کی 103 نمبر آیت، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اور جب تم اپنی صلات قضا کر چکے ہو، ادا کر چکے ہو، اوپر ایک صلات کے حوالے سے قصر کرنے کا ایک بیان چلا رہا ہے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا، تو کیا کرو؟ ذکر کرو اللہ کا کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، اور اپنے لیٹے ہوئے پہلوؤں پہ. فَإِذَا مَأْنَنْتُمْ، اور جب حالت اطمینان میں پہنچو، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو اقامت صلاح کرو. یہاں آخر میں جو لفظ آخر میں جو پارٹ ہے، ان الصلاۃ، بے شک صلاۃ، کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، صلاۃ کو بے شک
اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے، کاتبہ کر دیا ہے مومنین پر مخصوص اوقات. یہاں اس عبادت کے مفہوم میں، کیونکہ اس جو عبادت ہے وہ دعا پر مشتمل ہے، صلاۃ جو ہے دعا پر مشتمل عبادت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی الصلاۃ کا لفظ یوز کیا ہے یہاں پہ. اسی طرح سے میں آپ کو جو عبادت گاہ ہے اس کا بھی نام اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کے نام معنوں میں یوز کیا ہے. تو اس کے لیے 22:40 دیکھ سکتے ہیں. سورہ الحج. جی سورہ الحج 425. جی. آخری جی یہ پیج نمبر 425 ہے. اس کے اندر یہاں پہ میں اگر پوری آیت نہ پڑھوں تو میں صرف یہاں سے لے لیتا ہوں جہاں پہ نام عبادت گاہوں کے نام اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جی آخری اس کی لائن میں آپ کو ایک لفظ نظر آ رہا ہے صوامع و بیع و صلوات و مساجد. یہ عبادت گاہوں کے نام لیے جا رہے ہیں. یعنی راہبوں کے سموئے یا سوموئے یہ ان کی جو جگہیں تھیں جہاں پہ رہبانیت کے حوالے سے، اور گرجے عیسائیوں کی جو عبادت گاہ کی جگہ، وصلواتن اور یہودیوں کے عبادت خانے، وہاں اس کو نام بھی اللہ تعالیٰ نے صلوات کیونکہ دعاؤں کے مرکز کے حوالے سے لیا ہے. ومساجد جو مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے اس کو مسجد کہتے ہیں. یذکروا فیہا اسم اللہ کثیرا، جہاں پر اللہ کا ذکر کثیر کیا جاتا ہے اللہ کے نام کا. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ عبادت گاہ کے معنوں میں بھی صلوات کا لفظ آیا. جو سب سے اہم چیز ہے اور جو سب سے زیادہ آپ کو جس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمفیسس دیا ہے کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کی ترغیب کی ہے ایمان والوں کو، وہاں پہ اس کا ذکر اقامہ کے ساتھ کیا ہے. اور اقامت کی وجہ سے اس لفظ کا مفہوم جو ہے اس میں ایک بہت اس کے اندر ایک طرح کی آپ کہتے ہیں نا کہ ایک طرح کی اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خالی صلاۃ اس عبادت یا حیت کا نام نہیں ہے جو آپ نے صرف ادائیگی کرنی، بلکہ اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں، اس کے فرائض منصبی ہیں، اس کی وجہ سے جو آپ کا حقوق و فرائض انسان پر جو واجب ہو جاتے ہیں اس کو بھی ادا کرنا ہے. اسی لیے اقامت یعنی جس کا مطلب لفظی مطلب تو ہوتا ہے کہ ایک چیز کو بڑا سختی کے ساتھ جاری رکھنا. تو اقامت الصلاۃ یعنی وہ عمل جس سے کیا کہتا ہے انسان اپنے آپ کو دوزخ سے بچاتا ہے، اس پہ آپ نے عمل درآمد کرنا ہے بڑی سختی کے ساتھ. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں تو مثال کے طور پہ آپ اقامت الصلاۃ کی مثال لے سکتے ہیں 2:110 میں، اور بھی بہت سی جگہوں پہ جیسے 2:277 میں یا 4:162 میں، مگر ہم 2:110 دیکھ لیتے ہیں. 21 نمبر پہ ہے جی دو سو 110. 21 نمبر پہ. جی سب سے نیچے ہے واقعی السلام تعالیٰ. جی تو آپ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی واقیم الصلاۃ یعنی ترغیب دی جا رہی ہے جب بھی مومنین کو، تو ساتھ کہا جا رہا ہے اقامت صلاح کریں. واقیم الصلاۃ یعنی اس کو الصلاۃ کو جاری رکھیں. وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور ساتھ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تم اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے. جہاں بھی ترغیب آپ کو نظر آئے گی، جیسے ایک مثال اور لے لیجئے 2:277 دیکھ لیجئے. پیج نمبر 58.
جی 58 پیج ان جی دو سورہ البقرہ 277 نمبر آیت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. وہی چیز کہی جا رہی ہے کہ بے شک اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اور اعمال نیک کرتے ہو تو کیا کرو واقاموا الصلاۃ، صلاۃ پر فرملی اس کے اوپر قائم رہو، اس پر جمے رہو الصلاۃ. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، یعنی وہ کام الصلاۃ یا صلاح جو ہمیں اللہ کے قریب لے کے جاتی ہے، اللہ کی پیروی کرواتی ہے اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچاتی ہے، اس پر فرملی جمے رہیں، قائم رہیں. اور عطا و زکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہیں. لہم اجرہم عند ربہم، یعنی وہ کام کرتے رہیں جس سے آپ کی بھی زکاۃ ہو اور دوسرے کی بھی زکاۃ ہو، آپ کی بھی نشو و نما ہو اور دوسرے کی بھی نشو و نما ہو. لہم اجرہم عند ربہم، ان کو ان کے کاموں کا صلہ اللہ کی طرف سے ضرور ملے گا. اور ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا ظاہری طور پر اور نہ ہی اندرونی طور پر، ولا ہم یحزنون، نہ ہی کسی قسم کا غم ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اقامت صلاح یعنی بھی ترغیب دی جا رہی ہے کہ الصلاۃ کی ادائیگی کرتے رہیں. دوسری طرف اسی چیز کو مسلین کے لیے، مسلین کے لفظ کے ساتھ منافقین کے اوپر وارد بھی کیا گیا ہے، ان کی طرف لوٹایا بھی گیا ہے کہ یعنی خالی آپ صلاۃ جو کرتے ہیں اگر حیت والی، یعنی اپنی عبادت کے لحاظ سے تو صلاۃ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ پریکٹیکلی فیل ہو رہے ہیں تو ان کو، منافقین کو ان کے اوپر یہ لفظ ہی وارد کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں. تو سورہ الماعون 107 نمبر سورہ، اس کی میں کہہ 4 اور 5 نمبر آیت. صفحہ نمبر جی صفحہ نمبر 793 ہے. 793 جی 793. جی فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، یعنی ایسے صلاتیوں کے لیے اللہ کی طرف سے تباہی ہے. الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی صلات سے غافل ہیں. بڑی سخت تنبیہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ خالی اپنے حیت کے لیے صلاۃ ادا نہیں کرنی، اس کی اقامہ میں اللہ کے تمام محکمات کی پیروی شامل ہے. یہی چیز آپ کو 74 نمبر میں بھی نظر آتی ہے سورہ المدثر میں، اس کی آیت نمبر 43 ہے 43. 74 پیج جی 43 752 پیج ہے سورہ المدثر 74 نمبر، اور اس کی آیت نمبر ہے 43. قالوا لم نکو من المصلین، وہی منافقین اس دن کیا جواب دے رہے ہوں گے کہ ہم کیا کرتے تھے، ہم مصلی نہیں تھے، مسلین میں نہیں تھے، یعنی ہم پیروی کرنے والوں میں سے نہیں تھے، اللہ کے دیے ہوئے احکامات کی پیروی کرنے والوں میں سے ہم نہیں تھے. یہ ان کا آگے سے جواب ہوگا. اور ایک چیز جو آپ کو کفار کے حوالے سے نظر آئے گی، جی آیت نمبر تھی 43، 74 کی 43. یہ منافقین کو اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی ان پر یہی لفظ وارد کر کے بتایا گیا ہے ان کے حوالے سے کہ تم لوگ جو ہو مصلی نہیں ہو اس وقت تک جب تک تمہارا عمل یعنی کامہ بھی ساتھ شامل نہیں ہے. اگلی آیت پڑھو نا جی لم نکو مسلین دے آگے گئے. جی مقصد پورا ہو گیا. پڑھ لیتے. ولم نکو نطعم المسکین، اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور اہل باطل کے ساتھ مل کر انکار کیا کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور روزے جزا کو جھٹلاتے تھے. حَتَّى آتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. فَمَا تَنفَعُهُمُ الشَّفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، شافعین اور سفارش کرنے والے کی سفارش اس دن کسی کو کوئی بھی فائدہ نہیں دے. ویسے ان کا تو کیا، یہ وہی چیز ہے کہ ایک ویسے کو ان کا بتاؤ جرم کیا تھا؟
جس وجہ سے مسلی نہیں کرا سکتے. دیکھیں اس میں آگے جو ساری باتیں ہیں تام نہ کھلانا لوگوں کا ہاں حق کا جی کام کا مطلب ان کو پاؤں پر کھڑا نہ ہونے دینا جی نہ کرنا ان کو جی بالکل ایسی ہے ان کی مطلب اس میں یہ تمام باتیں اقامت الصلاح میں آ جاتی ہیں جو اللہ نے ہمیں کرنے کے احکامات دیے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ میں اینڈ میں تھوڑا سا کنکلوڈ کرنا چاہ رہا تھا. میں چاہ رہا ہوں کہ ایک آیت آپ ان کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کی ہے وہ صلاۃ جو کفار ادا کیا کرتے تھے سورہ الانفال کے اندر 35 نمبر آیت ہے. سورہ الانفال 8 نمبر اور اس کی 35 نمبر آیت. پیج نمبر 224. جی اگر نکل آئی ہے سب کی تو وما کانا صلاتہم عند البیت یعنی ان کفار کی مشرکین کی صلاۃ کی حیت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. وما کانا صلاتہم عند البیت ان کی صلاۃ البیت کے پاس یعنی اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے خانہ کعبہ اس کے پاس کیا تھی الا مقاعن و تصدیۃ سیٹیاں اور تالیاں ڈسٹرب کرتے ہیں یعنی کہ وہ بے روح تھی اور بے وقت بے روح بھی بے وقت بھی یعنی بحث چڑھیوں کا چہچہانا یا گنبدوں کے اندر صدائیں گونجنا جس کے اندر نہ کوئی روح ہے نہ اسپرٹ ہے نہ کسی طرح کی اس کی کوئی ویلیو ہے اللہ کی نظر میں بے روح بے وقت. جبکہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہے تھے کیا کس طرح کی صلاۃ ہونی چاہیے سورہ المومنون اگر آپ نکال لیں 23 نمبر سورہ بالکل شروع میں اس کے آیت نمبر ویسے 2 ہے جی 431 پہ جی 431 اللہ بھی قد افلح المومنون بے شک مومن فلاح پا گئے یعنی جو انہوں نے اعمال اس دنیا میں کیا ان کا بہت اچھا نتیجہ ان کی بہت اچھی کھیتی ملی انہیں ان کو نتیجہ ملا آخرت میں. الذین ہم فی صلاتہم خاشعون کیونکہ وہ کیا کرتے تھے اپنی صلاۃ میں کیا کرتے تھے خشوع و خضوع کرتے تھے اللہ کا خوف رکھتے تھے یعنی کہ اگر آپ عبادت میں جا رہے ہیں اللہ کے سامنے الصلاۃ میں کھڑے ہو رہے ہیں آپ کو کیا ہوتا تھا ہر وقت اس کا خوف آپ پہ طاری ہوتا تھا کنیکشن ہوتا تھا اللہ کے ساتھ آپ کا. اور اس کے بعد اگلی ساری باتیں والذین ہم عن اللغو معرضون اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑتے رہتے ہیں. والذین ہم للزکاۃ فاعلون اور جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. والذین ہم لفروجہم حافظون جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین مگر اپنی بیویوں سے یا جن کے ساتھ ان کا رشتہ ہوتا ہے ان سے انہیں ملامت نہیں ہے. او یہاں پہ جو لفظ ہے نا یہ او یعنی کے معنوں میں اور کے معنوں میں نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ کیا ہے حدود شکن. اور یہاں پہ جو آیت یہاں پہ آ کے 9 پہ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون اور جو امانتوں اور یہ 8 نمبر ہے سوری اور جو امانتوں اور اقراروں کا کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. یہاں پہ 9 نمبر میں اللہ تعالیٰ وائنڈ اپ کر رہے ہیں والذین ہم علی صلواتہم یحافظون یہی لوگ کیا کرتے ہیں اپنی صلاۃ کی حفاظت کرنے والے محافظت کرنے والے. تو وہاں پہ خشوع تھا کہ آپ کی صلاۃ میں خشوع ہونا چاہیے اور ساتھ ہی اللہ نے 9 میں یہ کہا کہ آپ نے ان تمام الصلاۃ یعنی وہ تمام اعمال جو آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا رہے ہیں اس کی حفاظت کرنی ہے محافظت کرنی ہے. اسی لیے جب ہم واپس اگر اب چلتے ہیں وہیں پہ سورہ الکوثر پہ
سوال جی 790 جی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. تو یہ سارا جو بیک گراؤنڈ صلی کا دینے کا مقصد یہ تھا کہ کیا کریں، فصلی، کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں آگ سے، لی ربی کا، اپنے رب کے لیے، ربوبیت کرنے والے کے لیے، ونہر، اور قربانی دیں اس کام کے لیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا جا رہا ہے، لیکن یہ ہمیں بھی اس میں ہمیں بہت بڑا ہمارے لیے سبق ہے کہ کیا کرنا ہے، کہ آپ نے صلاح کرنا ہے، ہر صورت میں وہ تمام اعمال کرنے ہیں، اس صلاۃ کو خشوع کے ساتھ کرنا ہے، ان تمام اعمال کی محافظت کرنی ہے، اقامت کرنی ہے، قائم و دائم رہنا ہے ان پہ. جو اعمال ہمیں کیا کریں گے، ہمیں دوزخ کی آگ سے دور لے جائیں گے. اور یہ کام کیوں کرنے ہیں، لی ربی کا، اپنے رب کے لیے، ربوبیت کرنے والے کے لیے. وہ جو طعام کی ہم بات کر رہے تھے وہ اس میں شامل ہے کہ مسکین کا طعام کا خیال رکھیں، عطا و زکوٰۃ کرتے رہیں. ہر چیز جو ہے جو جس کی وجہ سے فساد برپا ہو سکتا ہے اس سے بچیں، حدود شکنی مت کریں، قوانین کی پابندی کریں. یہ تمام چیزیں کرنے سے کیا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو ون ہر، قربانی بھی دینی پڑتی ہے، سیکریفائسز کرنے پڑتے ہیں. بہت سی جو آپ کی خواہشات ہوتی ہیں ان پہ آپ کو ان کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات نفس کے اوپر قابو پانا پڑتا ہے. پھر جا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک وہ تمام لوگ آپ کے مخالفین جو آپ سے بغض اور دعوت رکھتے تھے، شانیہ کہتے ہیں عربی میں دعوت رکھنے والے کو، وہ تمام لوگ جو آپ سے شدید مخالفت کرتے تھے، اس حد تک کہ وہ آپ کے قتل کے درپے پہ ہو گئے تھے. هُوَ الْأَبْتَرُ، مقطوع ذکر ہو گئے وہ سارے. ودن 10 ایئرز بھی ہم نے دیکھ لیا تھا، 10 سال میں وہ تمام سرداران مکہ جن کا بہت بڑا نام تھا، جن کی سارے ایک تجارت کی وجہ سے بھی اور پھر حج کی وجہ سے بھی عزت تھی، نام تھا، شہرہ تھا پورے مکہ میں، ان کا اگلے 10 سال میں نام و نشان نہیں تھا. اگر کوئی زندہ بھی تھا تب بھی نہیں تھا، ان کا پتہ ہی نہیں تھا کون تھے یہ لوگ. اور صرف کس کا شہرہ تھا اور آج تک چل رہا ہے، تمام اربوں مسلمان ہم جو اس دنیا میں موجود ہیں اپنی نسبت کس سے رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اس کو بس آخر میں صرف چاہوں گا 94 میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے خود بھی کہا تھا، اس کی 4 نمبر آئے تھے 94 سورہ، سورہ علم نشرح کہتے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور تمہارا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بلند کیا. تو یہاں پہ انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. صدق اللہ العظیم.